بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فعل مضارع پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل مضارع کی حالات کیسی ہوتی ہیں۔ اس کا باقاعدہ لیکچر 41 جو ہے وہ میں باقاعدہ شیئر کروں گی پاور پوائنٹ کا، لیکن ابھی ہم یہ جو کتاب ہے لطف الرحمان کی، اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے بنیادی چیزیں آ جائیں۔ اس کے بعد ہم اس کو ہم پاور پوائنٹ سے پڑھیں گے۔ جس طرح اسم کے اوپر اعراب لگتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی فعل پر اعراب لگتے ہیں اور ان کی اعرابی حالات کے مطابق اسم کی طرح رفع نصب جر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم فعل کی بات کریں تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ مبنی ہمیں پتہ ہے وہ حالت ہے جس میں رفع نصب جر تینوں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی اس کے پہلے صیغے واحد مذکر غائب فعلا میں لام کلمے کی زبر تبدیل نہیں ہوتی۔ لام کلمہ جو آخری کلمہ ہے اس پہ زبر آ رہا ہے، اس سے زبر نہیں تبدیل ہوتی، تو یہ کہلاتا ہے مبنی فتح با زبر۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسم کے اندر ہم جب حالت رفع کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ضمہ دیکھتے ہیں، پیش دیکھتے ہیں، لیکن جب عربی میں فعل کی بات کرتے ہیں حالت رفع کی تو اس میں عام طور پر کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ ضمہ بھی آ جائے گا لام کلمے پہ، لیکن اور بہت سارے صیغوں میں ساکن بھی ہوگا یہ، لیکن عام طور پر لام کلمے پہ پہلے کلمے پہ جو کہ زبر ہوگی، اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی فتح با زبر پر مبنی ہوگا۔ فعل ماضی تو مبنی ہے، لیکن جو مضارع ہے وہ معرب ہے، یعنی کہ اس کے پہلے صیغے میں یفعلو میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے لام کلمے پہ تو ضمہ ہی ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ضمہ کے بجائے اس پر فتح بھی آ سکتی ہے اور بعض صورتوں میں اس پہ علامات سکون جزم بھی لگ سکتی ہے، یعنی اس کا پہلا صیغہ یفعلو سے تبدیل ہو کر یفعلا بھی ہو سکتا ہے اور یفعل بھی ہو سکتا ہے۔ اس حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور گردان آ جائے گی جس میں مضارع منصوب اور مضارع مجرور ہوگا، اور یہ پوری تبدیلی ہوگی، پوری ایک گردان ہوگی۔ اس طرح اسم کی تین اعرابی حالتیں ہیں، رفع نصب جر۔ اسی طرح فعل مضارع کی بھی تین اعرابی حالتیں ہیں، رفع نصب اور جزم۔ فعل مضارع جب حالت رفع میں ہو تو مضارع مرفوع کہلاتا ہے، اسی طرح اگر حالت نصب میں ہے تو مضارع منصوب کہلاتا ہے، اور جزم کی صورت میں مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ یہ اسم کے مرفوع منصوب یا مجرور ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ فعل مضارع میں نصب اور جزم کسی وجہ سے بنتا ہے، اور بنیادی فعل جو ہے وہ رفع ہے، اور آپ کو بنیادی طور پر فعل رفع حالت میں ملے گا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وجہ نہ ہو، کوئی ایسا حرف نہ لگا ہو جو کہ مضارع کو نصب کر دے یا کسی وجہ سے وہ جزم ہو جائے، تو پھر مضارع کو ہم مرفوع ہی لکھیں گے۔ خاص طور پر جب ہم اردو سے ترجمہ کر رہے ہیں عربی میں، تو پھر ہمارے پاس ہمیشہ مضارع رفع حالت میں ہی ہوگا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی ہم جب مجرور بنائیں گے، مضارع مجزوم بنائیں گے، تو اس میں ہم ساکن کا اضافہ کریں گے، تو اس کو ہم آخری حرف کو ساکن ہی پڑھیں گے، وہ حرف مجزوم نہیں کہلائے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ مضارع مجزوم تو اس کی ایک حالت ہے۔ یہ غلطی عام طور پر بولنے میں ہو جاتی ہے، یہ حرکات کو غلطی سے ہم جیسے اعراب کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم حالت جزم کو الگ رکھنا ہے ہمیں اور ساکن کو الگ رکھنا ہے۔ تو حالت جزم کوئی علامات ضبط نہیں ہے، اس کو ہم علامات سکون ہی کہیں گے، جہاں جہاں بھی ساکن آئے گا اسے ہم ساکن ہی کہیں گے، مجزوم نہیں کہیں گے، وہ ایک حالت ہے۔ باقی ہم اس کی مین لیکچر کو وہیں سے پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا۔